دنیا کی سیاست میں کچھ موضوعات ایسے بھی ہیں جو وقتی نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ہیں، اور ان میں سب سے اہم اور حساس موضوع اسرائیل اور فلسطین ہے۔ یہ مسئلہ محض زمین کا نہیں بلکہ عقیدے، تاریخ اور امت مسلمہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری تہذیب دجالی اس لیے بن گئی کہ مادے کی اس ترقی نے نگاہوں کو اتنا چکا چوند کر دیا کہ اصل حقائق کی طرف سے اسے بالکل ذہول ہو گیا۔ اور آج جب ہم اسرائیل کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک ملک نہیں بلکہ یہ ایک نظریہ اور ایک ایجنڈا ہے جو اپنی جڑیں صدیوں پرانی تاریخ میں رکھتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تین پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہوگا: ماضی، حال اور مستقبل۔ گریٹر اسرائیل وجود میں آ جائے گا، کیوں؟ اب یہ چھوٹا سا ملک ہے بہت۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء، آسمانی کتابیں اور عظیم نعمتوں سے نوازا، لیکن ان کی اکثریت نے بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ کے دور میں یہ قوم جب غلامی سے نکلی لیکن صبر اور اطاعت کا راستہ اپنانے کی بجائے سرکشی میں مبتلا رہی۔ سورہ بقرہ اور سورہ بنی اسرائیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب یہ قوم اللہ کے حکم سے منہ موڑتی تھی تو ذلت اور زوال ان کا مقدر بنتا تھا، اور یہی وہ پس منظر ہے کہ جس میں ارض مقدس یعنی بیت المقدس ان کی تاریخ کا مرکز بنتا ہے۔ یہاں ان کے انبیاء مبعوث ہوئے، لیکن یہی شہر ان کی نافرمانیوں اور انبیاء کے قتل کا گواہ بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات طے کر دی تھی کہ یہ 2 بار زمین میں فساد برپا کریں گے اور بڑی سرکشی تک پہنچیں گے۔ اور یہ آیت دراصل تاریخ کا وہ اصول ہے جو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ جدید اسرائیل کا قیام 1948 میں ہوا، لیکن اس کے بیج صہیونی تحریک نے 19ویں صدی میں ہی بو دیے تھے۔ برطانیہ کے بیلفور ڈیکلیریشن نے فلسطین کی زمین کو یہودیوں کے لیے قومی وطن قرار دیا، اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور مغربی دنیا نے اسرائیل کے قیام کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ قیام کسی انصاف یا اصول کی بنیاد پر نہیں بلکہ فلسطینی عوام کو زبردستی بے دخل کر کے کیا گیا۔ لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے نکالے گئے، اور آج بھی ان کی نسلیں پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ موجودہ دور میں اسرائیل نے اپنی سیاسی اور فوجی طاقت کو کئی گنا بڑھا لیا ہے۔ امریکہ اس کا سب سے بڑا حمایتی ہے، اور یورپی ممالک بھی اکثر اس کی پشت پر ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 نکاتی امن معاہدہ پیش کیا جسے ڈیل آف سینچری کہا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کا منصوبہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاہدہ اسرائیل کو مزید مضبوط اور فلسطین کو مزید کمزور کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش جیسے کئی عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، اور یہ صورتحال امت مسلمہ کے لیے نہایت تشویشناک ہے، کیونکہ جن ممالک سے امید تھی کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مگر وہی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا کر اس کے وجود کو مزید قانونی جواز فراہم کر رہے ہیں۔ اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹنا ہوا ہے، بدترین۔ صہیونی تحریک کے نظریے میں گریٹر اسرائیل کا خواب بہت پرانا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق اسرائیل کی اصل سرحدیں دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک ہونی چاہیے، یعنی مصر، شام، عراق اور اردن جیسے بڑے حصے اس کے اندر آ جائیں، کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک۔ اور یہ خواب آج بھی بعض صہیونی لابیوں اور انتہا پسند مذہبی حلقوں میں زندہ ہے۔ اگرچہ فی الحال یہ ایک نظریہ ہے، لیکن اسرائیل کے اقدامات فلسطین پر قبضہ، شام اور لبنان میں مداخلت
اور ارد گرد کے ممالک پر اثر انداز ہونا ہے، اور سب اسی خواب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسلامی روایات میں اس خطے کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ملحمۃ الکبریٰ یعنی ایک عظیم جنگ بیت المقدس کے قریب ہوگی۔ ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، اور اسی جنگ کے دوران دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر دیں گے۔ اور قرآن پاک بھی اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جب بنی اسرائیل دوبارہ فساد برپا کریں گے تو اللہ پاک ان پر سخت بندوں کو مسلط کرے گا، اور یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اسرائیل ہمیشہ کے لیے غالب نہیں رہے گا۔ اس کا غرور، ظلم اور بربریت ایک دن اس کو زوال کی طرف لے جائے گی۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے؟ آج مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وسائل بھی ہیں، افرادی قوت بھی ہے، لیکن اتحاد بالکل نہیں ہے۔ امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور اپنی اصل طاقت کو بھلا بیٹھی ہے۔ اور فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینی عوام کا نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا ہے۔ لیکن عملی طور پر یا تو زیادہ تر مسلمان ملک خاموش ہیں یا پھر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں مصروف ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ مستقبل کے حوالے سے دو راستے نظر آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اسرائیل اپنی پالیسیوں اور عالمی حمایت کی وجہ سے مزید مضبوط ہو جائے اور خطے پر اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا چلا جائے، اور دوسری یہ کہ امت مسلمہ میں ایک بیداری پیدا ہو جو کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بنے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی ظالم طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ٹکتی۔ جس طرح فرعون، حامان، نمرود اور ہلاکو جیسے ظالم اپنے انجام کو پہنچے، اور اسی طرح اسرائیل کا بھی غرور ایک دن ضرور ٹوٹے گا۔ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنیں، اور یہ معرکہ صرف فلسطین کا نہیں بلکہ ایمان اور باطل کے درمیان آخری جد و جہد کا حصہ ہے۔